شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے، زبان ان کی نوری، بیان ان کے نوری، دہن ان کا نوری، بدن ان کا نوری، یہ خاکی بنائے یہ کیا ان کے خاکے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ مدینے میں ضیاء افغن ہوئے جب حضرت والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے ہیں، اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے۔ قریش کو، وہ کفار مکہ کو بڑی تکلیف ہے، یہ منظر بھا نہیں رہے انہیں۔ تو مدینے میں ضیاء افغن ہوئے جب حضرت والا، خدا نے کر دیا جب ظلمت باطل کا منہ کالا، قریش اس تازہ ناکامی سے کھسیانے ہوئے ایسے، یہ قتل و خون کے مشتاق دیوانے ہوئے ایسے کہ فوراً ہو گئے پختہ ارادے کشت و غارت کے، مدینے تک بڑھائے حوصلے اپنی شرارت کے۔ وہ مسلم جن پہ بیداد جفا کرنے کے عادی تھے، ہمیشہ جن پہ ظلم ناروا کرنے کے عادی تھے، ہنسا کرتے تھے یہ ظالم تڑپتے دیکھ کر جن کو، ستانے کا تہیا کر چکے تھے عمر بھر جن کو، ارے لٹاتے تھے جنہیں تپتی ہوئی بالوں کے بستر پر، رگے گردن رہا کرتی تھی جن کی نوک خنجر پر، جنہیں آزاد رہ کر سانس لینے کی مناہی تھی، خطا جن کی فقط پابندی امر الہی تھی، قریش ان کی یہ آزادی گوارا کس طرح کرتے، بھلا صلح و صفا کا یہ نظارہ کس طرح کرتے۔ مطلب قریش کو تو اتنی عادت ہو گئی تھی نا ان لوگوں کو دبانے کی، تو قریش کو یہ سب کیسے پسند آتا، کفار مکہ کو یہ سب کیسے پسند آتا کہ ارے ان کو تو کل تک ہم تشدد کا نشانہ بناتے رہے، سب مارتے رہے، ابھی اتنی آزادی سے مدینے میں گھوم رہے ہیں۔ جنہیں آزاد رہ کر سانس لینے کی مناہی تھی، خطا جرم کیا تھا، خطا ان کی فقط پابندی امر الہی تھی، قریش ان کی یہ آزادی گوارا کس طرح کرتے، بھلا صلح و صفا کا یہ نظارہ کس طرح کرتے۔ وہ اب مدینے میں ماحول کیا ہے کہ وہ جن کی سرد آہیں بھی چھپی رہتی تھی سینے میں، وہ اب آواز سے قرآن پڑھتے تھے مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جن کی سرد آہیں بھی چھپی رہتی تھی سینے میں، وہ اب آواز سے قرآن پڑھتے تھے مدینے میں، اگرچہ 300 فرہنگ پر بستے تھے بیچارے، اتنا فاصلہ مکہ مدینے میں، مگر چلتے تھے رہ رہ کر دل کفار پہ آرے۔ ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا ایسا، اور ان کو بڑا غصہ تھا، بڑا ملال تھا۔ کس بات کا غصہ تھا؟ نبی کے اس طرح زندہ نکل جانے کا غصہ تھا، شب ہجرت، نبی کے اس طرح زندہ نکل جانے کا غصہ تھا، زمانے پر سے نازک وقت ٹل جانے کا غصہ تھا، یہ غصہ تھا کہ پیاسی رہ گئی خونخوار تلواریں، وہ تم مارنے کے لیے آئے تھے خدا نخواستہ لیکن ایسا ہو نہیں پایا، تو اس کا غصہ تھا۔ یہ غصہ تھا کہ پیاسی رہ گئی خونخوار تلواریں، زمین پر کیوں نہ بہہ نکلی مقدس خون کی دھاریں۔ تو اب کیا ہوا؟ کیا قریش نے یہ سارے کا سارا منظر دیکھ کے صرف جلتے ہی رہے، صرف کڑتے ہی رہے؟ چونکہ اس سے پہلے جب ایسا ایک منظر کسی نہ کسی لیول پہ دیکھنے میں آیا تھا، یعنی کہ کفار وہاں تھے اور مسلمانوں کا ایک گروہ چلا گیا تھا حبشہ، تو اس وقت کفار مکہ صرف دیکھتے نہیں رہتے، وہ گئے تھے ایک گروہ، ایک لشکر لے کے، یعنی اپنا ایک ڈیلیگیشن لے کے حبشہ گئے تھے، ناکام ہوئے لیکن انہوں نے اپنی ایفرٹ کی تھی۔ تو اب کیا کفار مکہ ایسے ہی دیکھتے رہیں گے کہ مدینے میں سب کچھ ہو رہا ہے، یا وہ اپنے طور پہ کچھ عملی اقدامات بھی کریں گے؟ یہ سنیے، ہوئی جب ہر طرح ناکام ہر تزویر ہر سازش، غرور و عجب کو صدمہ ہوا، زخمی ہوئی نازش، ان کا ناز سب کچھ برباد ہو گیا، نہایت تیش کھایا دانت پیسے اہل مکہ نے۔ اب کیا کیا؟ بالآخر جنگ کی ٹھانی نبی سے اہل مکہ نے،
بالآخر جنگ کی ٹھانی نبی سے اہل مکہ نے اب پہلے قدم کے طور پہ کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا، مدینے والوں کو ایک اشتعال انگیز خط لکھا، ڈرایا اور دھمکایا، بہت ہی تیز خط لکھا. اور اس خط کا کانٹینٹ کیا تھا کہ اپنے سر پہ خود ہی جنگ کو بلوا لیا تم نے. اب آپ یاد کریں حبشہ، جب حبشہ بھی گئے تھے تو یہ پیچھے نجاشی کے دربار میں جا کے انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ بھئی کوئی باغیوں کا گروہ ہے، دیکھیں یہ آپ کی سرزمین پہ آپ خود پرابلم انوائٹ کر رہے ہیں، آپ یہ نہ کریں انہیں ہمارے حوالے کر دیں ورنہ آپ کے لیے پرابلمز ہوں گی. یہی ایکشن ریپلے ہو رہا ہے مدینے میں کہ اپنے سر پہ خود ہی جنگ کو بلوا لیا تم نے. آگے کیا کہا؟ ارے ہمارے مجرموں کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا تم نے، اب ہمارے مجرموں کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا تم نے، تمہیں لازم ہے خط کو دیکھتے ہی یہ کڑی ٹالو. اور اگلا جملہ کہنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے، تمہیں لازم ہے، یہ مکے قریش یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں مدینے میں، تمہیں لازم ہے خط کو دیکھتے ہی یہ کڑی ٹالو، محمد اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر ڈالو. ہاں یہ کہہ رہے محمد اور ان کے ساتھ، ورنہ کیا ہوگا؟ وگرنہ یاد رکھو ہم نے بھی سوگند اٹھا لی ہے، قسم اپنے حبل کی، لات کی، عزا کی کھا لی ہے کہ ہم سب مل کے تم لوگوں پہ فوراً حملہ کر دیں گے، گلی کوچے تمہارے شہر کے لاشوں سے بھر دیں گے، جوانوں کو تمہارے چیل کبوں کو کھلائیں گے، تمہاری عورتوں کو ہم غلام اپنا بنائیں گے. اب یہ قریش مکہ نے، کفار مکہ نے کھل کر اپنے عزائم کا اظہار کر دیا ہے. یہاں سے ایک داستان میں ایک کردار آتا ہے، نام ہے اس کا عبداللہ بن ابی. عبداللہ بن ابی، یہ خط مکے سے عبداللہ ابی کے نام پر آیا. یہ خط مکے سے عبداللہ ابی کے نام پر آیا اور اس نے دیکھتے ہی ساتھیوں کو اپنے دکھلایا. مدینے کا یہ بدقسمت مسلمانوں سے جلتا تھا، رسول اللہ کے آنے سے کف افسوس ملتا تھا. کیوں؟ اس کو کیا پرابلم تھی؟ مسلمانوں کی آمد سے مٹا تھا اقتدار اس کا، کہ جب مشرک تھے لوگ ان پر تھا پورا اختیار اس کا. یہ اس بستی کے دارالامن بن جانے سے جلتا تھا، چھنی تھی ہاتھ سے شاہی، کف افسوس ملتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی تعلیم سے سب ہو گئے یکساں، اخوت آ گئی اور بھائی بھائی بن گئے انسان. خیال اس کا یہ تھا میں بادشاہ ہوں اس مدینے کا، ان کا خیال اس کا یہ تھا میں بادشاہ ہوں اس مدینے کا، مگر اب کوئی بھی پرساں نہیں تھا اس کمینے کا. ہاں مسلمانوں سے جب لڑنے کے منصوبے لگا کرنے، یہ سن کر آپ سمجھایا اسے آ کر پیمبر نے، اس سرکار نے مسلمانوں سے جب لڑنے کے منصوبے لگا کرنے، یہ سن کر آپ سمجھایا اسے آ کر پیمبر نے کہا، اے بے وقوفوں کیا اجڑنا چاہتے ہو تم؟ کیا اپنے بھائی بندوں ہی سے لڑنا چاہتے ہو تم؟ تمہارے بھائی بیٹے سب کے سب پکے مسلمان ہیں، اگر ان سے لڑو گے خود تمہارے ہی یہ نقصان ہے. یہ سن کر چل دیے سب ساتھ والے اس منافق کے، خدا نے دست و بازو کاٹ ڈالے اس منافق کے. خدا نے دست و بازو کاٹ ڈالے اس منافق کے. تو اب کیا ہوا؟ عبداللہ نے کیا کیا؟ منافق چپ ہوا، اس وقت تو چپ ہو گیا یہ سب کچھ سن کے. منافق چپ ہوا اور چپ ہی رہنے کی ضرورت تھی، اس وقت تو ماحول ہی ایسا تھا. منافق چپ ہوا اور چپ ہی رہنے کی ضرورت تھی. بظاہر چپ تھا لیکن دل میں کینہ تھا، کدورت تھی. ایسے تو اس کو نہیں کہا نا. ہاں منافق چپ ہوا اور چپ ہی رہنے کی ضرورت تھی. بظاہر چپ تھا لیکن دل میں کینہ تھا، کدورت تھی. یہودی ہر طرح جھٹلا چکے تھے اس پیمبر کو، صلیب مرگ تک پہنچا چکے تھے اس پیمبر کو. بھلا وہ شخص جو اس ظلم کو مذموم ٹھہرائے، جو پیغمبر کو پیغمبر کہے، معصوم ٹھہرائے، یہودی اس کو پیغمبر اگر جانے تو کیوں جانے، اسے سمجھے تو کیا سمجھے، اسے مانے تو کیا مانے. غرض اب یہ یہودیوں کی بات کہ غرض یہ لوگ بھی اندر ہی اندر سخت دشمن تھے. اب یہ ایک الائنس بن رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں چاہے وہ انصار ہو یا مہاجرین ہو، اب ان کے خلاف ایک الائنس بن رہا ہے جس میں منافقین بھی شامل ہیں، جس میں یہودی بھی شامل ہیں، کیونکہ غرض یہ لوگ بھی اندر ہی اندر سخت دشمن تھے، دغاباز اور محسن کش تھے، مکار اور پرفن تھے، رسول اللہ کی عظمت کے اگرچہ دل سے قائل تھے، جانتے تو تھے نا کہ یہ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، یہ تو پتا تھا، رسول اللہ جانتے تھے رسول اللہ کی عظمت کے اگرچہ دل سے قائل تھے، مگر یہ ان کی فطرت تھی، عداوت ہی پہ مائل تھے، مگر یہ ان کی فطرت تھی، عداوت ہی پہ مائل تھے، بباطن سازشیں تھی اور بظاہر کچھ نہ کرتے تھے۔ کیا خوبصورت حفیظ جالندھری صاحب نے دونوں ٹرم استعمال کیے ہیں، ایک ظاہر ہوتا ہے بچوں کے لیے، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، ایک باہر ہوتا ہے، ایک اندر ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بباطن سازشیں تھی اور بظاہر کچھ نہ کرتے تھے، اندر سے کچھ تھے باہر سے کچھ تھے، بباطن سازشیں تھی اور بظاہر کچھ نہ کرتے تھے، معاہد ہو چکے تھے، اوس و خزرج سے بھی ڈرتے تھے۔ یہ اوس و خزرج کون ہے؟ مسلمہ ہونے والے اوس و خزرج کے قبائل تھے، دو قبیلے تھے جو مسلمہ ہو گئے، مسلمہ ہونے والے اوس و خزرج کے قبائل تھے، اگرچہ زر میں کم تھے، زور میں مد مقابل تھے، زر اور زور، اگرچہ زر میں کم تھے، زور میں مد مقابل تھے، یہ انصار رسول اللہ خوش تھے فقر و فاقے میں۔ کیا کہنے انصاروں، یہ انصار رسول اللہ خوش تھے فقر و فاقے میں، زراعت پر لگے رہتے تھے یثرب کے علاقے میں، ہدایت پا کے اپنی خوبی قسمت پہ نازا تھے، خدا کے فضل یعنی آیہ رحمت پہ نازا تھے۔ ہاں اب کیا ہوا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے اور کفار قریش اب آگے کیا کر رہے ہیں، حسد کی ہر طرف جب عام بیماری لگی بڑھنے، مسلمانوں کو پھر جینے کی دشواری لگی بڑھنے۔ اب مسلمانوں پر مدینے میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کڑا وقت آنے لگا ہے، کوئی امتحان کا وقت آنے لگا ہے۔ تو اب کیا کیا اس طرح آغاز شرارت اہل مکہ نے، مسلمان مدینے میں، اور حفیظ جالندھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا اس طرح آغاز شرارت اہل مکہ نے، کس طرح؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ۔